الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وقال الله جل وعلا ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون معزز حاضرین جمعہ اور پردہ نشی خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نماز جنازہ سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائے گی کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق کس کو ہے، کون پڑھائے گا، اور نماز جنازہ کس کی پڑھنی ہی نہیں ہے اور کس کی پڑھنی ہے تو کون لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرض کی دو قسمیں ہیں، فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عاقل اور بالغ ہے، مسلمان ہے، تو ہر ایک پر وہ ذمہ داری عائد ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جب تک وہ اس کو ادا نہیں کرے گا تب تک فرضیت ساقط نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ 5 وقتہ نماز ہے، یہ فرض عین ہے۔ اب تمام لوگوں کو یہ نماز ادا کرنی ہے، ایسا نہیں کہ گھر کے 2-3 افراد ادا کر لیے تو باقی افراد کہے کہ یہ ہماری طرف سے ہو گیا، نہیں، ہر ایک کو ادا کرنا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر چند افراد اس فریضہ کو انجام دے لے تو بقیہ لوگوں سے وہ فرائض ساقط ہو جاتی ہے۔ انہی میں سے نماز جنازہ بھی ہے، یعنی نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند افراد اس نماز کو ادا کر لیتے ہیں
تو پھر تمام لوگوں سے وہ ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی نماز جنازہ ادا نہ کرے تو پھر تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میت ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، نماز جنازہ کی باری آتی ہے تو آیا نماز جنازہ پڑھائے گا کون؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر مرنے والے نے کسی کو وصیت کیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم ہی جنازہ پڑھانا، تو پھر ایسی صورت میں سب سے پہلا حق وہ رکھتا ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے، یعنی نماز جنازے پڑھانے کا حقدار اور مستحق وہی شخص ہوگا جس کو وصیت کی گئی ہوگی۔ اگر وصیت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کون پڑھائے گا؟ تو اہل علم نے کہا ہے کہ جو حاکم وقت ہو، امیر شہر ہو، وہ نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اور اس حوالے سے ہمیں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جب حسن رضی اللہ تعالی عنہ وفات پائے تو اس وقت سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ شہر کے گورنر تھے، تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے کان میں جا کر کہا کہ تقدم لولا انہا سنہ ما قدمت علیک، کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، اور اگر یہ سنت نہ ہوتی تو میں آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں کہتا۔ جبکہ اس دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تھوڑی انبن بھی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شہر کے گورنر تھے، امیر تھے، امام تھے، اس کو نماز پڑھانے کا کہا۔ اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کا جو نائب ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اگر وہ بھی موجود نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں گے جو صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاح کی روایت ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأعلمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواہ مسلم فی کتاب المساجد و مواضع الصلاح۔ اس حدیث مبارکہ میں امامت کے اہل کون ہوں گے اس کے ڈیٹیلز اور وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یا القوم اقرأهم لکتاب اللہ، کہ لوگوں کی امامت وہ کرائے گا جو کتاب اللہ کے سب سے زیادہ جانکار ہو، جاننے والے ہو، حافظ قرآن ہو۔ اور اگر اس میں تمام لوگ برابر ہوں کتاب اللہ میں، تو یہ دیکھا جائے گا فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ کہ سنت کے متعلق زیادہ جانکاری کس کو ہے، علم کس کو حاصل ہے۔ اگر اس میں بھی سب برابر ہوں گے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سے ہجرت کس نے کی ہے، ہجرت کرنے میں فاعل کس نے کی ہے۔ اگر اس میں بھی برابر ہوں گے تو کہا کہ تب یہ دیکھا جائے گا کہ عمر کے اعتبار سے کون بڑے ہیں، عمر میں جو بڑے ہوں گے پھر وہ امامت کرائیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
امامت کے حوالے سے کہا کہ پہلے اس کا حق ہے، اس میں برابر ہوں، پھر اس کا حق ہے، پھر اس میں برابر ہوں تو پھر اس کا حق ہے۔ یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن یہ ابھی رکھیے کہ یہ مسجد سے باہر کی یہ ترتیب ہیں، لیکن اگر مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے تو حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اگر نماز جنازہ مسجد میں ادا کی جا رہی ہے تو پھر امام مسجد نماز جنازہ کو پڑھائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام کے رہتے ہوئے کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کی جگہ پہ امامت کرائے، اور اسی طریقے سے کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائے تو اس کے پرسنل بیڈ یا جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھ جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا کہ اگر مسجد کے امام کو محلے کا یا گاؤں کا امیر بنایا جاتا ہے اور اس سے ہر مسائل جو ہے حل کیے جاتے ہیں، ہر چیز میں اس کو اپنا رہبر اور آئیڈیل بنایا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار اور مستحق وہی ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واجبات میں سے ہے، یہ ترتیب بیان کیے گئے ہیں۔ اگر گھر کے افراد پڑھے لکھے ہوں، عالم ہوں اور اسی طریقے سے متقی اور پرہیزگار ہو تو ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے وہ حوالہ کریں گے کہ آپ پڑھائیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاہے امام ہو یا دوسرے ہوں وہ اس کو قبول ہی کر لے، اس کے طرف آئے بات تو وہ کہہ دے ٹھیک ہے یہ میری ذمہ داری آپ نے دی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں یہ ذمہ داری آپ کو سونپ رہا ہوں کہ آپ پڑھائیے۔ آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ اس کے شوہر ہیں، آپ اس کے باپ ہیں، یہ حق میں نے آپ کو دیا، یا آپ پڑھائیں، یہ آپ پڑھائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ واجبیت نہیں ہے، پڑھا کو ہی سکتے ہیں۔ اگر عالم ہے، اگر متقی اور پرہیزگار ہے تو اولیت اور فوقیت اسی کو دی جائے گی، فوقیت اسی کو دی جائے گی۔ یہ اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک امام جو بنتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، اس کا عمل دوسرے کے بنسبت زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر وہ نماز جنازہ پڑھائے تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی میں 5 وقتہ نماز آپ اسی کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز جنازہ بھی اسی کے پیچھے پڑھنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر وہ گھر والے کو آفر کر دے کہ نہیں آپ پڑھائیں تو پھر ایسی صورت میں وہ پڑھانے کا حقدار ہے، پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں سماج اور معاشرے میں کہ نہ باپ کبھی نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی بیٹا نماز پڑھتا ہے، لیکن جنازے کی بات آئے، میت ہو جائے گھر میں، کبھی پتہ نہیں پانی لے کر پیشاب کرتے ہیں یا نہیں، اس روز اچھے خاصے غسل کرتے ہیں اور کپڑے پہنتے ہیں اور جو ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ میں میت کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، بخشش کی دعائیں کی جاتی ہے۔ آپ جب کبھی شریعت سے قریب ہی نہیں رہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں پتہ نہیں میری بخشش قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے حق میں معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے متقی اور پرہیزگار جو یقیناً سماج اور معاشرے میں اچھے ہوں اس کو جو ہے یہ حق دینا چاہیے تاکہ میت کے حق میں زیادہ سے زیادہ مفید اور بہتر ثابت ہو سکے۔ اسی طریقے سے یہیں پر ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ یہ پورے ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ موضوع نہیں ہے اس چیز کو بیان کرنا، لیکن امامت کی بات آئی ہے تو اس بات کو واضح کر دوں، وہ یہ کہ جتنے بھی مساجد ہیں شاید ہی کوئی ایسا مسجد ہو جس میں امام کا احترام اور امام کو جو رکھا جاتا ہے اس اعتبار سے اس کو وہ سلطان اور سلطان قرار دیا جا رہا ہو،
وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مساجد کا لگ بھگ یہی حال ہوتا ہے کہ جب آپ نے امام راتب رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے اس کو، تو آپ کو رکنا یہ ضروری ہے۔ جبکہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں باہر میں ہر انسان جو ہے ڈرا ہوا رہتا ہے، گھر میں چلتی نہیں ہے، باہر میں اس کی کوئی حیثیت اور وقار نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مسجد میں قدم رکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا دبنگ اور جو ہے سلطان کوئی ہے ہی نہیں، یعنی پوری حاکمیت چاہے امام ہو یا مؤذن ہو اس پہ جا کے اڈیل دیتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں، چاہے امام کسی وہی وجہ سے تاخیر ہو، یہ دیکھتے ہیں کہ گھڑی 2 سیکنڈ آگے ہو گیا، ٹائم سے زیادہ ہو گیا، اچھا آپ حافظ ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، چلیے امامت کیجئے، کوئی نہیں ملتا ہے، چلیے مؤذن صاحب آگے بڑھیے، یہ کسی بھی طرح جائز اور درست نہیں ہے۔ ایک امام کے موجود رہتے ہوئے جس کو آپ نے امام راتب تنخواہ پہ رکھا ہے اور وہ مسجد کے امام ہے، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے رہتے ہوئے کسی اور کی امامت میں نماز ادا کی جائے، کسی اور کو وہ مصلی دیا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ وَلَا يَؤُمَّنْ الرَّجُلْ فِي سُلْطَانِ، کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے سلطنت میں، سلطان میں، اقتدار میں امامت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہندوستان کے جو ذمہ داران ہیں یا اسی طریقے سے مصلیان ہیں، نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں، اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھے اور ایسی غلطی نہ کرے جو صریح مخالفت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ کس کی ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 اور 84 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کہا کہ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم، کہ نبی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو نبی کے ساتھ ایمان لائے، ما كان للنبي والذين آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، ان يستغفروا للمشركين، کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ نماز جنازہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے اور اہل ایمان کو روکا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، گرچہ کہ وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس کے بعد کہ حق اس کے اوپر واضح ہو گیا اور یہ بات بھی ثابت ہو گیا کہ وہ اہل جہنم میں سے ہے، یعنی وہ شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں مرا، توبہ نہیں کیا اور ایسی صورت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اس کی نماز جنازہ ادا کرے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، بغیر توبہ کے انتقال اس کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 84 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس کی قبر پہ نہ جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو منافقین ہوتے ہیں بغیر توبہ کے مر جاتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کی بھی نماز جنازہ ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ کون افراد ہیں کہ جس کی نماز جنازہ عام لوگ تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن سماج اور معاشرے کے معزز افراد اس معنی میں نہیں کہ جو سماج اور معاشرے اور دنیاوی اعتبار سے جس کو معزز کہا جاتا ہے وہ شریعت میں حقیقت میں معزز نہیں ہوتے ہیں۔ معزز سے مراد وہ ہیں جو عالم ہو، علماء ہو، صلحاء ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، شریعت کے پابند ہو، یہ معزز افراد ہیں۔ یہ ایسے افراد کی نماز جنازہ ادا نہ کرے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے خودکشی کے متعلق، صحیح مسلم کتاب الجنائز کی روایت ہے، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلی علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے اپنے نفس کو ہلاک کر لیا، مار ڈالا کوئی نوکیلی والی چیز سے، فلم یصلی علیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کیے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو خودکشی کر لے، خودکشی کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے، خارج عن الملہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کی نماز جنازہ ادا تو کی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کی۔ یہ پیغام ملا کہ جو سماج اور معاشرے کے علماء ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صلاحہ ہیں، عابدین ہیں، اچھے افراد ہیں، جو ہمیشہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، شریعت کے مطابق اس کا رہن سہن ہوتا ہے، ہر چیز ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، خودکشی کرنے والے لوگوں کے نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے وہی افراد جو ہے نماز جنازہ ادا کریں گے، لیکن وہی جو اسی کے ٹائپ کا ہو، جیسے جس کو کسی کو نماز سے جو کوئی واسطہ نہ ہو، تعلق نہ ہو، شریعت سے کوئی مطلب نہ ہو، بس وہی ہفتہ میں جو ہے جمعہ کے دن آ گئے، عید اور بقرعید کی نماز پڑھ لیے اور نماز جنازہ میں بھیڑ لگا دیتے ہیں، تو وہی لوگ جا کے جو ہے نماز جنازہ اس کی ادا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جبکہ ہم اور آپ سماج اور معاشرے میں بالکل اس کا برعکس دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی فطری موت مرتا ہے یا سماج اور معاشرے کے اچھے لوگ مرتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ میں جو ہے بہت ہی کم افراد موجود ہوتے ہیں، کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ لیکن خودکشی کا کیس اگر آ جائے، معاملہ آ جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ترپل جو ہے لوگ بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں۔ حالانکہ جو ہے اگر زیادہ لوگوں کی تعداد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی موت اچھی ہوئی ہے یا اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ایسا نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کی جو ہے آپ نے نماز جنازہ ادا نہیں کی ہے۔ تو اگر ایسا سچویشن ہو تو ایسی صورت میں لوگوں کو چاہیے جو اچھے ہوں، گرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کی نماز جنازہ سے گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، بطور عبرت کے لیے، بطور درس کے لیے، بطور نصیحت کے لیے لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ اگر ہم نے بھی خودکشی کی تو یہ جو اچھے افراد ہیں جن کی نماز جنازہ میں شریک ہونا ہمارے مغفرت کی ضمانت ہو سکتی ہے، وہی ہمارے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے، تو یہ عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس عمل سے بچنے کے لیے لوگوں کو سبق ملے، پیغام ملے، اس وجہ سے جو ہے ایسے جنازہ میں جو ہے شریک نہیں ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنے۔ اسی طریقے سے اور کس کی نماز جنازہ نہیں ادا کرنی چاہیے؟ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیانت کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں آپ نے پڑھا۔ سنن نسائی کی روایت ہے اور اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی توفی یوم خیبر، کہ خیبر کے دن وفات پائے، فذکروا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا ذکر کیا، تو آپ نے کہا کہ صلوا علی صاحبکم، کہ اپنے صاحب اور دوست ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، فتغیر وجوہ الناس، تو لوگوں کے چہرے بدلنے لگے کہ آپ نے کیا بات کہہ دی کہ نماز جنازہ پڑھ لو، تو آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہ غل فی سبیل اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خیانت کی ہے، یہودی کا کچھ جو ہے انہوں نے خیانت کر لے لیا تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اس سے یہ پیغام ملا کہ اگر سماج اور معاشرے میں کوئی خیانت کرنے والا ہے،
چوری کرنے والا ہے، کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ بھی ایسی ہی افراد کے حوالے کر دیا جائے گا جو متقی اور پرہیزگار ہو، اچھے لوگ ہوں، دین کے اعتبار سے وہ اس کی نماز جنازہ ادا نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص جس کی نماز جنازہ نہیں ادا کرنی چاہیے بلکہ کچھ ہی لوگ کو ادا کر لینا چاہیے یا اسی ٹائپ کے لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، وہ ہے مقروض شخص۔ یعنی کوئی آدمی انتقال کرتا ہے اور اس کے سر کے اوپر جو ہے قرض ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی دو آپشن ہوتے ہیں کہ اگر اس کے قرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، یعنی اتنا ترکہ چھوڑتا ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کر لے، چچا سوئیے نہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، قرض کی ادائیگی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے کوئی ذمے لے کہ اس کا قرض جو ہے میرے اوپر ہے اور میں اس کی جو ہے ادا کر دوں گا قرض، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر اس کے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز جنازہ پڑھنے سے جو ہے آپ نے دوسرے کے حوالے کیا ہے اور آپ نے خود نماز جنازہ ادا نہیں کیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الکفالہ میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا لیصلی علیہا، تاکہ آپ جو ہے اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو آپ نے پہلا سوال یہی کیا کہ حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ لا، نہیں۔ فصلی علیہ، تو آپ نے نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد دوسرا جنازہ لایا گیا تو آپ نے یہی سوال کیا کہ حل علیہ من دین، کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نعم، ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ صلو علی صاحبکم، صلو علی صاحبکم، کہ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کر لو، اپنے ساتھی کی نماز جنازہ ادا کر لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ علی دینہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میرے اوپر ہے۔ وصلی علیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی قرض کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تو اس وقت تک تھا جب جو ہے حالت بہت خراب تھے، اتنے وسائل موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے فتوحات سے نوازا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب فتوحات بکثرت ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز جنازہ میں شریک ہوتے، پڑھاتے، تو کہتے کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میں مومنین کا سب سے زیادہ مستحق ہوں، حقدار ہوں اور اس سے زیادہ قریب ہوں۔ اگر انہوں نے ترک دینن، یا دین یعنی قرض چھوڑ کر انتقال کیا ہے، فعلی قضاؤہ، تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس کو ادا کرنے کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ وَتَرَكَ مَالًا، اور اگر مال کو چھوڑا ہے فَلِوَرَثَتِهِ، تو اس کے وارث کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین واقعی رحمت للعالمین تھے ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے امتی کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ جب فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا، حالات بہتر ہوئے، تو قرض کے متعلق ہوتا تو کہتا کہ جو ہے میں اس کا قرض ادا کروں گا، میں اس کا قرض ادا کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہے اگر کہیں نہیں ہوتا ہے، اور اگر بیت المال ہے اور ذمہ دار جو ہے بیت المال سے اگر اس کے قرض کی بھرپائی کر دے تو یہ بہت بڑی چیز ہوگی، یہ بہت بڑی اور بہت بڑی نیکی شمار ہوگی، کیونکہ اگر کوئی مقروض شخص مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ وقت نہیں ہے اس چیز کو بیان کرنے کے لیے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض شخص ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا جو ہے بخشش ہی لٹکا ہوتا ہے، بخشش ہی نہیں ہو پاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اچھے لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ جو ہے بخشش کر کے کیا کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے اچھے لوگوں کو جو ہے اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو اس میں شریک ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے عام لوگ، بقیہ لوگ جو ہے اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے اوپر حد نافذ ہوا ہے، کسی کے اوپر حد نافذ ہوا اور وہ حد نافذ کے دوران جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ،
تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ اسلم سے ایک آدمی آئے، بہت ہی مشہور معروف روایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور زنا کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ 4 مرتبہ آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجنون ہو، دیوانہ ہو، پاگل ہو۔ آپ نے کہا ابھی کا مجنون، کیا آپ مجنون ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا رسول، میں بالکل صحیح ہوں، میں پاک ہونا چاہتا ہوں، میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھے رجم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس کا رجم ہوتا ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق خیر کہتے ہیں، خیر کے کلمات کہتے ہیں، وصلی علیہ، اور اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بھی شخص ہے، چاہے زانی ہو یا چور ہو یا ڈکیت ہو یا کوئی اور شخص ہو، اگر وہ زندگی میں توبہ کر لیتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحہ کرتا ہے، اور یا پھر جو ہے ایسی صورت میں اس کے اوپر حد قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کی نماز جنازہ سبھی لوگ پڑھیں گے، اس کی نماز جنازہ سبھی لوگ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز وہ یہ جو بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ آیا بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس معاملے میں اہل علم کے درمیان کافی سخت بیانات ہیں، کافی سخت تحریریں ہیں، اور کافی سخت جو ہے موقف اختیار کیا گیا ہوا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے، میں دونوں موقف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ اگر بے نمازی کو بعض اہل علم نے دلائل کی روشنی میں جو مسلسل نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، اس کو کافر کہا ہے، کہا کہ یہ شخص جو ہے کافر ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کافر ہو گیا تو نماز جنازہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اہل علم نے یہاں تک کہا ہے کہ لا یغسل ولا یکفن ولا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، کہ نہ تو غسل دیا جائے گا، نہ کفن پہنایا جائے گا، نہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں جو ہے اس کو دفن کیا جائے گا۔ اتنی سخت باتیں جو ہے اہل علم نے بیان کی ہے۔ تو اگر اس کے قول کو آپ اگر سامنے رکھیں تو یہ ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم بے نمازی ہو کر مرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ کوئی نماز جنازہ بھی نہ ادا کرے تو پھر ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ لیکن وہیں پر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ وہ سرے سے نماز کا انکار نہیں کرتا ہے، یعنی نماز کو تو مانتا ہے لیکن سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس کے دل میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ تو یہ گروپ جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، تو یہ اس بات کے قائل ہیں، یہ اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ وہی عالم، متقی، پرہیزگار، سماج اور معاشرے کے صالح اور نیک افراد اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہی بددین ٹائپ کا جو نماز کبھی نہیں ادا کرتا ہے، وہی لوگ جو ہے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، اور کوئی دوسرے افراد نہیں ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے سرسری طور پہ یہ دیکھ لیجئے، جیسے سود خور ہو گیا، ظالم ہو گیا، شرابی ہو گیا، زانی ہو گیا، اسی طریقے سے اور بھی اس چیز پہ بہت ساری چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں، جیسے الزام تراشی کرنے والے، قتل کرنے والے، اور اسی طریقے سے بہتان تراشی کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، اور اسی طریقے سے چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے، اگر ایسی سماج اور معاشرے میں لوگ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہے، اور برابر اس گناہ کو کرتے رہتے ہیں، اور اگر توبہ کرنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، توبۃ النصوحہ نہیں کرتے ہیں، اس کی زندگی میں بہتری نہیں آتی ہے، اور اخیر وقت تک یہی منشا چلا رہتا ہے، تو کم سے کم اس کے لیے یہی چیزیں ہیں کہ جو سماج اور معاشرے کے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور متقی ہے، عابد ہے، زاہد ہے، دین سے جس کا تعلق رشتہ مضبوط ہے، ایسے افراد جو ہے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو۔ وجہ کیوں؟ ریزن یہی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے، نصیحت بنے، اور وہ اس کام کو چھوڑ دے، یہی سوچ کے کہ کم سے کم یہ لوگ جو اچھے ہیں سماج اور معاشرے کے، وہ ہمارے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے، شریک نہیں ہوں گے۔
تو اگر اس چیز کو اگر عمل میں لایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمارے سماج اور معاشرے میں دنیا میں بہتری ہوگی، دنیا میں بہتری ہوگی۔ اگر آج جو ہے ہر مساجد میں ذمہ دار سے لے کر امام تک جو ہے اس بات کو پاس کیا جائے کہ ایسے افراد اگر سماج اور معاشرے میں ہیں جو منشیات کے استعمال میں جو ہے ملوث ہے اور ہمیشہ اسی کا ارتکاب کرتے ہیں، شرابی ہے، کبابی ہے، زناکار ہے، اور جو ہے ظالم ہے، سود خور ہے، اور طرح طرح کے جو ہے اس کے اندر گناہ میں، بڑے بڑے گناہ میں جو ہے ملوث ہے اور وہ اپنے عادت سے باز نہیں آتے ہیں، تو یہ میٹنگ پاس ہو جانی چاہیے کہ اگر ایسے لوگوں کی وفات ہوتی ہے تو اس کے نماز جنازہ میں یا اور چیزوں میں جو اس سے متعلق ہے اس میں شریک نہیں ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریشیو کم ہو جائے گا، لوگوں کو کے اندر جو ہے ڈر پیدا ہو جائے گا، اور جو ہے اس سے لوگ عبرت لیں گے، نصیحت لیں گے، اور ایک سماج اور معاشرے میں ایک مثبت پہلو جو ہے اجاگر ہو جائیں گے۔ لیکن وہی باتیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبھی لوگ جو ہے چھوڑ دیں گے، اگر کوئی نہیں پڑھیں گے تو پھر سبھی لوگ گنہگار ہو جائیں گے، یہ بات بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے، اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے، ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ جس گھر میں انتقال ہوا ہے وہ دل اس کا گوارا کرے گا نہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے، تو 4-5 آدمی تو مل ہی جائیں گے، اس ٹائپ کا آدمی جو دوست احباب ہوں گے اس کے، وہ نماز جنازہ ادا کر لیں گے۔ تو اس طرح سے اگر جو ہے ماحول بنایا جائے تو یقیناً ایک مثبت پہلو اور ایک اچھے اقدام کی جو ہے کوشش ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔